بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ احسن الوظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اپنے تمام ویورز کو اپنے اس چینل احسن الوظائف کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے مصائب سے نجات اور مقاصد کے حصول کے لیے یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی ایسا ویسا وظیفہ نہیں ہے، کسی کتاب سے دیکھ کر آپ کو وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ حدیث ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وظیفہ موجود ہے۔ ناظرین، آپ حضرات سے گزارش کرتا چلوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں وظیفہ۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبت سے نجات اور حصول مقصد کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ اب یہاں تک یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ محدث ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں ہندوستان کے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور تکلیفوں سے بچنے اور منافع اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کی کثرت بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا بہت ہی مجرب عمل ہے کثرت کے ساتھ۔ اور اس کی کثرت کی مقدار جب حضرت سے پوچھی گئی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ بتلاتے ہیں کہ اس کی کثرت کی جو مقدار ہے وہ روزانہ 500 مرتبہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور 100 مرتبہ درود شریف اس کے اول پڑھیں اور 100 مرتبہ درود شریف اس کے آخر میں پڑھیں، اور پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے تمام مقصد کو، تمام مقاصد کو حل کر دیں گے، اور جتنے بھی منافع ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گے۔ ناظرین، اس کو تفسیر مظہری کے اندر اس وظیفے کو نقل کیا گیا ہے، اور اسی طرح معارف القرآن جو ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 488 کے اوپر اس وظیفے کو نقل کیا گیا ہے۔ دونوں تفسیر کی کتابیں ہیں، تفسیر مظہری اور تفسیر معارف القرآن۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کمنٹس کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں مستفید کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔